فرماتے ہیں میرا انتظام تھا منعم علیہم کے ایک طبقے کو وجود بخشنا تھا، کیونکہ بغیر منعم علیہم کے انسان سے تاثرات مستقیم نہیں پا سکتا۔ لہذا منعم علیہم چار طبقے، منعم علیہم کے چار طبقے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین، صدیقین، صالحین تو امت نے دیکھ لیے تھے، لیکن اگر شہید نہ ہوتے تو منعم علیہم کا ایک اہم طبقہ وجود میں نہ آتا، اور کفار قرآن پاک کی صداقت پر اعتراض کرتے کہ شہداء کا وہ طبقہ کہاں ہے جس کا قرآن پاک میں اعلان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شہادت دے کر اس طبقے کا وعدہ پورا کر دیا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں پر شہیدوں کی لاشیں آ رہی تھی تو مدینے کی خواتین صحابیات پوچھتی تھی یہ کس کی لاش ہے؟ جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ شہداء کی لاشیں ہیں تو ان کے منہ سے نکل گیا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس امت میں شہید بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ پسند فرمایا اور قرآن پاک میں نازل فرما دیا، لیکن شہداء سے الف لام تخصیص کا ہٹا دیا اور آیت یوں نازل فرمائی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہداء نکرہ نازل کیا، کیونکہ اگر الشہداء نازل ہوتا تو پھر صرف احد کے شہید ہی شہید کہلاتے، شہادت کے لیے وہی خاص ہو جاتے، کیونکہ الف لام تخصیص کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قیامت تک شہادت کا دروازہ کھلا رکھنا تھا، اس لیے شہداء نازل فرمایا تاکہ قیامت تک شہید ہوتے رہیں اور قیامت تک اس امت کو شہیدوں کی ایک جماعت مل جائے۔ ان شہیدوں نے اپنے جان دے کر ہم کو وفاداری کا سبق دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کبھی مجھے احد کے دامن میں حاضری کا شرف دیتا ہے، ہمارے شیخ فرما رہے جب اللہ تعالیٰ مجھے کبھی احد کے دامن میں حاضری کا شرف دیتا ہے تو میں ان شہیدوں کے صدقے سے ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، ان شہداء نے آپ پر جان فدا کر دی، اپنا خون شہادت پیش کر دیا، اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم آپ کے لیے اپنی خواہشات کا خون کریں، دل کے آرزوؤں کا خون کریں، لہٰذا ان کی جانبازی کے صدقے میں ہم سب کو اپنی ذات پاک پر اپنی جان فدا کرنے کی اور خون آرزو کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہم بھی کھڑے تھے 2002 میں حضرت والا کے ساتھ، الحمدللہ حاضری نصیب ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ قیامت کے دن اٹھیں گے وہیں میدان احد کے سامنے، حضرت نے فرمایا قیامت کے دن اپنے کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ اٹھیں گے۔ کتنے کتنے ٹکڑے کر دیے، 17 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ کی لاش کے 17 ٹکڑے ہو گئے، اور بھی صحابہ کو زخمی کیا گیا۔ تو یہ تو اتنے زخمی اٹھیں گے کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ، ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہوگا دکھانے کے لیے؟ ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہیں، نظر کی حفاظت کرنا مشکل ہے، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا مشکل ہے، گال پر سرکار کا باغ لگانا مشکل ہے۔ جب یہ سب مشکلیں ہیں تو جان کیسے پیش کریں گے؟ لہٰذا ان شہداء سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تو جان کی بازی لگا دی، اللہ پر فدا ہو گئے، ہم کم از کم اپنے خواہشات کا خون کر دیں۔ جو ناجائز خواہشات کا خون کرے گا وہ بھی اللہ کا پیارا کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے گا۔ یہ تو اعلیٰ درجے کے پیارے ہیں، لیکن ان کے راستے میں چلنے والے یہ بھی اللہ کے پیارے کسی نہ کسی درجے میں ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان شہیدوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ لے کر جائے، اور نہیں تو کم از کم ہم یہی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ ہمت مردانہ، قوت شیرانہ عطا فرمائیے جو آپ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی تھی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا تھا، اس لیے ایمان پر مرنے کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ ہم جان بچانے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا پر مرنے کو بس اسٹیٹس چاہیے ہمیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، بڑا موبائل اور بڑی گاڑی۔ بڑی داڑھی نہیں چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے جو گھر میں داخل نہ ہو سکے، بڑا موبائل چاہیے جو جیب میں نہ آ سکے، لیکن اور دین میں ساری چیزیں کمزور، یہاں تک کہ عصر مغرب پڑھنے والے فجر بھی بعض دفعہ نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ فرائض و واجبات کا فقدان ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے کہ یہ دنیا کے رئیس اور دنیا کے بادشاہ، دنیا کے رئیس اور دنیا کے بادشاہ ہم سے بڑی بڑی دنیا مانگتے ہیں، لیکن اپنے دین کو آگے نہیں بڑھاتے،
اگر یہ تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جائیں، ہم ان کے تھوڑے سے دین پر راضی ہو جائیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی دنیا پہ راضی نہیں ہوتے۔ ہاں، تھوڑے سے دین پر راضی، اتنا بھی کر لیں بہت ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں بہت ہے، نماز پڑھنا بہت ہے۔ دیکھیں فلسطینی کب سے جان دے رہے ہیں، کتنے مسلمانوں نے جان دے دی، ابھی بھی دے رہے ہیں، ان کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، وہ خوشی سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک عورت اس دوست بتا رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش لے کے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے 23 سال کا بیٹا، میں نے اسی دن کے لیے اس کو پالا تھا کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ اس طرح بکرے کو پالتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ یہ مسلمان ہیں جو اس لیے پالتے ہیں، ہم بچاتے نہیں، بیٹا وہاں مت جانا مولوی صاحب کے پاس، وہ کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے اسی لیے دن کے لیے پالا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے یاد تازہ کر دی۔ حضرت خنسہ تو صحابیہ تھی، یہ تو آج کی عورت ہے، 2024 کی عورت میں یہ جذبہ موجود ہے۔ ہمارے مردوں میں بھی یہ جذبہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب بیٹا ذرا ایسا نہ کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا۔ ارے اللہ والوں کا ذوق یہ ہوتا ہے۔ حضرت خنسہ کا قصہ حضرت شیخ فضائل اعمال کے حکایات صحابہ میں لکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے میدان جہاد میں بھیجا اور ان کو سکھایا کہ جاؤ، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے ابا کی عزت میں شان میں بٹا نہیں لگایا، آج کے دن پیٹھ مت پھیرنا بلکہ آگے بڑھ کے لڑنا۔ سب بیٹوں نے آگے بڑھ کے داد شجاعت دی اور سب کے سب 4 بیٹے ایک دن میں ایک خاتون کے شہید ہوئے۔ اسلام کی بڑی شاعرہ تھی، لیکن اس زمانے میں صرف شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، میدان میں بھی جاتے تھے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری عورتوں کو ہم یہ کم از کم سنائیں تو صحیح، عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتے، بس میرا بیٹا میرے گھر میں رہے، چاہے وہ ٹی وی دیکھتا اور گندگی میں مبتلا ہوتا، نماز نہ پڑھے، جہنم میں جائے، یہ گوارا ہے، لیکن یہ مجاہد بن جائے یا اللہ والا بن جائے، یہ گوارا نہیں، کہیں اس سے یہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ارے بھائی یہ اگر خدا نخواستہ یہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کل کو جب یہ جہنم میں جائے گا کوئی گوارا کر سکتا؟ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، والدین کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو تو کم تکلیف ہوتی ہے، والدین کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کل جب یہی اولاد خدا نخواستہ ہماری جہنم میں جائے گی تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ لہذا اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اس پہ تھوڑی سختی کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری اولاد اچھی ہو جائے، ہم صحیح نہ ہوں۔ جب تک ہم صحیح نہیں ہوں گے، جب بنیاد صحیح ہوتی ہے تو تعمیر صحیح ہوتی ہے، جب ہم صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ ایسے لوگ ہیں عقل مند، جب وہ نوجوانی میں اور جوانی تک انہوں نے گناہ کیے اور ایسے پھرتے تھے شارٹس پہن کے، چڈے پہن کے، جب ان کی اولاد بڑی ہونے لگی اور وہ مدرسے میں حافظ بننے، اب ان کو ہوش آیا، اب انہوں نے ساری پینٹیں دے دی دوسروں کو اور شلوار قمیض اور داڑھی اور ٹوپی میں آ گئے، کیونکہ اب بچوں کا خیال ان کو آ گیا کہ اگر ہم ایسے چلیں گے تو بچے ہم سے 2 ہاتھ آگے چلیں گے۔ لہذا اگر ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تو پہلے خود نیک بننا ہوگا، خود ان فواہش کی چیزوں سے رکنا پڑے گا، خود گھر میں شرعی پردے کا نفاذ کرنا پڑے گا، تب بچوں کی آنکھوں میں حیا آئے گی۔ ہم خود تو موبائل پہ لگے رہے، عورتوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو منع کرتے رہے، اور بچے اٹھا لیتے ہیں، آج کل تو دے بھی دیتے ہیں، اٹھا بھی لیتے ہیں۔ لہذا بچوں کو بچانے اور ان کی تربیت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی تربیت کرائیں۔ نہیں سمجھ میں آتا، کسی عالم، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم کس طرح اللہ والے بن سکتے ہیں۔ تمام راستے اللہ کی ولایت کے کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے تاخیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں عجلت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔